داخل ہونے کے لیے سوچ رہا تھا کہ یہ تو لاک ہوتا ہے، ظاہری بات ہے وہاں پر محافظ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، دربان۔ لیکن میری حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ دروازہ جو ہے وہ لاک نہیں تھا، یعنی مین گیٹ جہاں سے گاڑی نکلتی ہے اس میں چھوٹا سا بھی ایک دروازہ ہوتا ہے، وہ بھی اندر سے بند ہوتا ہے، وہ بھی کھلا ہوا تھا۔ اور محسوس جب اندر گیا ہوں تو پتہ چلا کہ وہ دونوں جو مین گیٹ ہے وہ بھی بند نہیں تھا۔ تو مجھے بڑا تھوڑا سا عجیب سا لگا اور اچھا بھی نہیں لگا، اور میں سوچا کہ میں اندر جا کے بتاؤں کہ بھئی یہ کیا چکر ہے، یہاں پر اتنی بے احتیاطی کیوں ہے؟ لیکن میری نظر فوراً اس کونے پہ گئی جہاں سرکار کی گاڑی کھڑی رہی، وہاں پر سرکار کی گاڑی نہیں تھی۔ تو پھر مجھے فوراً یہ خیال آیا کہ اس کا مطلب ہے سرکار تشریف لے گئے باہر۔ تو میں جب اندر گیا اور دیکھا کہ سب لوگ جو ہیں بے خبر بڑے مزے سے گہری نیند میں سو رہے ہیں۔ گرمیوں میں اکثر لوگ جو ہیں وہ دوپہر کے ٹائم میں اکثر آرام کرتے ہیں، تو سب لوگ سو رہے ہیں۔ تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ سرکار یعنی اکیلے تشریف لے گئے، ان کو کسی کو خبر نہیں ہے۔ تو میں باہر آیا ہوں، اور پھر میں باہر آ کر تھوڑا ٹہلتا رہا، اور پھر مجھے اچانک جو ہے دل میں خیال آیا کہ یار سرکار اگر گئے ہوئے ہیں تو سرکار آنے والے ہوں گے، تو میں جھانک کے دیکھوں تھوڑا سا روڈ کی طرف جا کے۔ تو میں گلی کے کونے پر گیا اور میں نے دیکھا تو دور سے جو ہے سرکار کی گاڑی جو ہے وہ آ رہی تھی۔ تو میں دوڑا دوڑا واپس آیا اور جلدی سے دونوں دروازے کھول کے کھڑا ہو گیا، ہاتھ باندھ کے۔ سرکار آئے، جیسی گاڑی قریب آتی گئی میں بالکل کھڑا ہوا ہوں، تو سرکار جیسے ہی ٹرن کر کے اندر گاڑی لیتے ہیں تو میں سرکار کو السلام علیکم یوں کرتے ہوئے سرکار کو جب دیکھتا ہوں تو میری آنکھیں بس کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ میں حیران ہو کے دیکھتا ہوں کہ ایک تو سرکار ڈرائیونگ سیٹ پر تشریف فرمائے جیسے ہوتے ہیں ہمیشہ گاڑی میں، اور بڑے مسکرا کے دیکھا، سرکار نے ایسے بھی کیا۔ لیکن میری نظریں رک گئیں یہ دیکھ کر کہ سرکار کی نشست کے پیچھے والی نشست پر ایک اور سرکار جو ہیں وہ اس اتنی شان سے جلوہ گر ہیں، اتنی سنجیدگی سے جلوہ افروز ہیں، اتنے رعب سے تشریف فرمائے ہیں کہ بس آنکھیں دیکھتی کی دیکھتی رہ گئیں۔ ارے یہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے! کیا بات ہے سرکار کی! او ہو! اب سرکار جو ہے تبسم سرکار کے لبوں پر تھا، اور سرکار نے ایسے سلام کا جواب دیا، لیکن وہ میں نے دیکھا وہ کیفیت، اور اس کے ساتھ ساتھ سرکار کی گاڑی اندر چلی گئی۔ دو چار قدم میں چلا تو مجھے دل میں یہ محسوس ہوا کہ نہیں نہیں بس یہیں رک جاؤ۔ تو میں وہیں رکا ہوا ہوں، دیکھ رہا ہوں۔ تو میں نے یہ جو بات بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، یہ اپنے جذبات کے احساسات کے حساب سے بتا رہا ہوں کہ میں نے یہ سیکھا کہ جس طرح ہم جو سرکار کی خدمت گزار کوئی بھی ہو اگر محبت کرنے والا تو خادم، تو وہ دوڑا دوڑا جاتا ہے، دروازہ کھولتا ہے، سرکار کو پیش لیتا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ سرکار نے جلدی سے گاڑی روکی اور بڑی تیزی سے اترے ہیں سرکار، پیچھے کا گیٹ کھول رہے ہیں خود، اور پھر سرکار ایک ہاتھ سے ان کے کمر پر اور ایک ہاتھ ان کے ہاتھ میں لے کر سرکار ان کو گاڑی سے باہر نکال رہے ہیں۔ کیا دیکھ لیا یار تم! کیا حسین منظر ہے! سرکار آپ کا کتنا بڑا کرم ہوا مالک، کتنا بڑا احسان ہے آپ کا کہ یہ سرکار نے کرم فرمایا کہ میں نے جب وہ منظر دیکھا کہ سرکار کتنی پیارے انداز میں نکلے ہیں، دروازہ کھولا ہے اور بڑے حسین انداز میں سرکار ان کو، ایک ہاتھ ان کی کمر پہ رکھا ہوا ہے سرکار نے کندھے تک، اور ایک ہاتھ سے ان کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، اور بڑے ہی کیا وہ ادا تھی سرکار کی، اور ہلکا سا پیچھے اس طرف دیکھ کے مسکرائے ہیں سرکار۔ تو مجھے ایسے لگا کہ میں وہیں رکا رہوں، اور پھر سرکار جو ہیں وہ ان کو خرامہ خرامہ پیارے انداز میں چلتے ہوئے سرکار اپنے اندر تشریف لے گئے قصر گور شاہی کے گیٹ سے۔ ابھی میں اسی عالم میں ہوں پریشان، یار یہ کیا منظر ہے اور یہ کیا دیکھا ہے میں نے۔ تو تقریباً پونا گھنٹہ گزرا ہوگا کہ انٹر کام پہ میسج آیا کہ بھئی حافظ ندیم کو اوپر بھیجو۔ واہ! تو جب مجھے بلایا، وہ آئے خادم کے بھئی اوپر بلا رہے ہیں سرکار، تو میں اسی نشے میں تھا۔ اب جب میں گیا ہوں تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں لوگوں کو کہ جو تیسری منزل پر سرکار کا کمرہ تھا، اس کے پورے تمام جتنے بھی زینے ہیں 3 منزل کے، ان کے اندر کوئی دیواری ایسا نہیں تھا دیوار کے ہوا بند ہو، بلکہ جالیاں لگی ہوئی تھیں مستقل۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہوا زوردار چلتی تھی اور کراس ہوتی تھی ہوا، یعنی اگر کوئی عطر یا پرفیوم ہم لگائیں تو وہ ہوا اس کو ٹھہرنے نہیں دے گی وہاں، مقصد یہ ہے کہنے کا۔ جی۔ لیکن جب میں وہاں گیا تو دیکھا کہ وہ زینے مہک رہے تھے۔ وہ جو سیدی آپ کی صحبت میں خوشبو آتی تھی نا، جو کرم نوازی آپ نے کچھ عرصے فرمائی ہے ہم لوگوں پر، کہ ہم جب سیدی کی صحبت میں بیٹھتے تھے غیبت کے بعد تو وہ خوشبو سرکار گوھر شاہی کے جو ناخن مبارک سے نکلتی، سرکار نے فرمایا وہ خوشبو پہچان لی ہوگی، وہ خوشبو سے پورے مہک رہے، اتنا مہک رہے تھے کہ مجھے یہ خیال آنے لگا کہ اتنی تیز ہوا ہے اور اتنا مہک رہا ہے یہ۔ تو میں سانس لے کے بھر کے سانس لیتے ہوئے اوپر پہنچا، اور جب میں اوپر پہنچا ہوں تو پہلے صحن تھا اور اس کے بعد کمرہ تھا سرکار کا۔ تو میں جیسے ہی قدم رکھا تو میں ٹھٹک کے رہ گیا، کیونکہ سرکار بڑے حسین انداز میں جو ہے
وہ بڑی خرامہ خرامہ جو ہیں ٹہل رہے ہیں وہاں پر، تو مسکرا کے فرماتے ہیں کہ ہاں حافظ جی آ جاؤ. تو میں سرکار کو دیکھتا ہوں اور پھر میری نظریں ادھر ادھر ہوتی ہیں، پھر سرکار کی طرف دیکھتا ہوں تو سرکار مسکراتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں. پھر سرکار پوچھتے ہیں کہ ہاں جی کیا دیکھا؟ تو میں نے کہا سرکار وہ کچھ نہیں، ایسی میں نے بات بنائی. تو سرکار نے فرمایا نہیں ایسا کر، اندر کمرے میں دیکھ لے، کوئی نہیں ہے اندر. میں نے کہا سرکار اچھا ٹھیک ہے بس صحیح ہے. سرکار نے کہا نہیں نہیں دیکھ لے، اپنی تسلی کر لے. تو میں نے کہا نہیں سرکار آپ نے کوئی نہیں ہے اندر کمرے میں ہی ہوں یہاں تو اکیلا. تو میں نے کہا سرکار ٹھیک ہے. سرکار کہہ رہے نہیں دیکھ. تو میں نے جھانک کے دیکھا کمرے میں واقعی کوئی نہیں تھا. تو اب میری جو ذہن میں تھی بات، سرکار تو جانتے ہیں کرم نوازی فرمانے کے لیے سرکار نے مجھ سے پوچھا کہ ہاں حافظ جی کیا دیکھا بتاؤ، کیا دیکھا تم نے، کچھ دیکھا تھا نا نیچے؟ تو میں نے کہا سرکار وہ جو آپ کے ساتھ تھے. تو سرکار نے کہا اچھا بتا کون تھے؟ تو میں نے بہت ہی اپنی جو ہے نا عقل کی انتہا کر دی سوچ کے کہ بھئی حضور پاک ہوں گے شاید. تو میں نے بڑے ادب سے سوچا، میں نے سرکار شاید حضور پاک. تو سرکار نے بڑے عجیب طریقے سے فرمایا ابے یار حضور پاک کہاں، ہائے ایسے. میں ایک دم ڈر گیا کہ یہ میں نے کیا، یعنی اتنی بڑی بے ادبی کر دی. تو سرکار مسکرانے لگے، بہت زیادہ مسکرائے بہت، اور پھر فرمایا کہ مبارک ہو تم خوش نصیب ہو کہ تم نے دیکھ لیا. سرکار کا کتنا بڑا احسان ہوا کہ یہ سرکار نے جو ہے کرم نوازی فرمائی کہ ایسا جلوہ سرکار نے دکھایا. سبحان اللہ. تو ایک موقع پر سرکار نے، سرکاری بہتر جانتے ہیں کہ وہ کیا لمحہ تھا کہ لال باغ 7 شریف سرکار اپنے ساتھ لے گئے، واہ. سعید کو بھی مجھے بھی اور کئی لوگوں کو. تو سرکار نے ہم لوگوں کو وہاں 7 شریف کے بالکل دربار کے سامنے ایک مسجد تھی، اس کے دروازے پہ گاڑی روک دی. سرکار نے فرمایا کہ مجھے تو کوئی کام ہے میں تو چلا جاؤں گا، لیکن میرے پیچھے تم لوگوں میں نے کسی میں نے بھی آنا نہیں ہے. تو پھر فرمایا کہ رات 8:30 سے 9 بجے کے درمیان میں یہیں مسجد میں آؤں گا صحن میں، تو تم کہیں بھی گھوم پھر لو، مزار پہ چلے جاؤ، کہیں بھی اپنا دن گزار لو، لیکن رات کو یہاں 8:30 سے 9 بجے کے درمیان میں آؤں گا، وہاں آ جانا. تو ہم نے رخصت کر دیا، سرکار تشریف لے گئے اور ہم نے وقت گزارا. اور جب ہم شام کو وہاں پہ جمع ہوئے تو ہم انتظار کر رہے تھے کہ اب سرکار جلوہ افروز ہونے والے ہیں، کہ ہم حیران ہو گئے کہ جب اچانک ایسی دل کی دھڑکنیں زندگی میں کبھی نہیں ہوئی سرکار جیسی اس لمحے ہو گئی تھیں، کبھی ہوئی نہیں ہے آج تک دوبارہ، ایسا محسوس ہی نہیں ہوا. ایسا لگا تھا جیسے آج پہلی دفعہ جو ہے نا دل جاری ہو گیا. بہرحال ایسا تھا سینہ جیسے باہر نکل جائے دھڑکنیں، کیونکہ اچانک جب نظر پڑی کہ سرکار ایک نئی جوبن کے ساتھ نظر آئے. احمد ایسا زبردست احمد باندھا ہوا، استری ہوا ہوا، ایسا چمکدار کپڑا کوئی تھا، اتنا خوبصورت سرکار نے تحمد شریف باندھا ہوا اور اتنا گھٹنوں تک چوڑا خوبصورت چمکدار لباس، سرکار کا کرتا مبارک اتنا حسین سرکار نے پہنا ہوا. اور پھر سرکار کا وجود مبارک عام طور پر جو ہماری نظریں دیکھتی تھی اس سے کافی بڑا، کافی یعنی دراز قد سرکار. یہی نہیں، چہرہ مبارک اتنا پر جلال کہ نظر نہ ٹکے، اتنا مست سرکار کا دیدار وہ. اور اوپر سے سرکار نے جو ہمیشہ رومال ایک باندھتے تھے اس زمانے میں، لیکن اس دن امامہ شریف سرکار نے ایک ایسا نرالی شان سے باندھا ہوا، او ہو ہاں ایسا باندھا ہے کبھی کبھی. جی سرکار. ہاں ہائے کہ جیسے نظر پڑی ہے تو بس وہ چال دیکھتے ہی مستی شروع ہو گئی اور دل ایسا اچھل کے حلق میں آنے لگا کہ دل کی اتنا زیادہ کیفیت ہو گئی، کچھ بولا ہی نہیں گیا سرکار کی بارگاہ میں کہ السلام علیکم یا کچھ بھی نہیں بولا گیا، بس دیکھتے ہی رہے. سرکار جو ہے بالکل بولتی بند ہو گئی. اور سرکار بہت پیارے حسین انداز میں، اتنے سنجیدہ سرکار، بہت زیادہ سنجیدہ سرکار تشریف فرما ہو گئے. ہم بیٹھ گئے اور کسی میں ہمت نہیں کہ کوئی بات ہو. سرکار تشریف فرما رہے کافی دیر، شاید 8 منٹ 10 منٹ، اور ہم بار بار چپ کے سرکار کو ایسے دیکھتے، سرکار کو دیکھ کے تاب بھی نہیں آتی، پھر آنکھیں بند کر لیتے پھر کھولتے. اسی عالم میں پھر سرکار اچانک اٹھ گئے اور سرکار نے فرمایا کہ اب صبح ملاقات ہوگی، صبح آئیں گے ہم. واپس چلے کہا کہ اب صبح جائیں، صبح یہیں پر آ جانا تو ہم یہاں آئیں گے فجر کے بعد. تو ہم لوگ رات پھر سرکار تشریف لے گئے. اس کے بعد پھر ہم صبح آئے تو سرکار جس انداز میں ہمیں لے کے گئے تھے اسی انداز میں سرکار کا وہی حلیہ مبارک تھا. واپس آ گئے. تو یہ دوسرا واقعہ ہے. جی ایک واقعہ وہ تھا جس میں 2 سرکار تھے. اس میں وہ 2 سرکار. تو یہ بھی تو واقعہ بڑا اہم ہے. یہ بھی بہت زبردست ہے واقعی. یہ وجود مبارک دیکھا آپ نے سرکار؟ ہاں بے شک یہ بھی بہت کرم نوازی فرمائی سرکار، بہت زبردست کرم.
یہ بھی